أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظیم۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت میں یہ کہا تھا کہ تم یہودیت کے دین پر رہنا۔ تو ان کے اس غلط دعوے کا جواب اللہ جل جلالہ ان آیات میں دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کی جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ کہنے لگے، ان کے بیٹے کہنے لگے، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے آبا کے رب، اور اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلوات و تسلیمات، ان سب کی جو معبود ہے وہ ہمارے بھی معبود ہے۔ الہًا واحدًا، ایک ہی الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے کہ جو گزر چکی ہے، تلک امۃ، یہ ایک امت ہے، قد خلت، کی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو یا تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس سے متعلق کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا، اور کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے کہ تم عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تمہیں ہدایت ملے گی، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ بلکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی ہے، حنیفاً، کہ جو خالص دین ہے اور وہ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے، یکسوئی والا دین ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان سب نے شرک شروع کیا ہے، تو ہدایت اب ان کے ادیان کی پیروی میں نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع میں ملے گی۔ دیکھیں، تین چیزیں ہوتی ہیں ہر دین میں، ہر دین میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عقائد ہے، جو بنیادی عقائد ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، یہ تمام ادیان میں ایک ہی طرح سے چلا آیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسرے اصول اور قواعد ہے، اور تیسری چیز جزئیات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو چیز مشترک ہے وہ قواعد اور اصول ہے، جو بنیادی اصول ہیں وہ دونوں کے ایک طرح سے ہیں۔ باقی جزئیات میں واقعی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دین میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، تو یہ چیز اس میں تو اختلاف ہے۔ باقی دو چیزوں میں ان سے اتفاق ہے، اور عام طور سے یعنی ایک چیز میں تو تمام انبیاء کرام کا آپس میں اتفاق ہے کہ وہ توحید اور قیامت اور رسالت ہیں۔ قولوا آمنا باللہ،
تم اے مسلمانوں کہہ دو آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، ان میں سے جو دوسرے تھے جن نبیوں کو اللہ نے بھیجا ان کے خاندان میں سے، ان کی طرف جو نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ بھی نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کو اللہ جل جلالہ نے معیار بنا دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس جیسا ایمان جس طرح تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو ان کو ہدایت مل جائے گی، یا راہ راست پر آ جائیں گے۔ جیسے صحابہ کا ایمان تھا، چونکہ وہ قرآن کے مخاطبین الاولین ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم جیسا ایمان یہ دوسرے لوگ بھی لے آئیں، یہود و نصارہ اور مشرکین، تو پھر یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ شقاق میں ہے۔ شقاق سے مراد یہ ہے کہ یہ صریح مخالفت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو عنقریب تمہاری حمایت میں اللہ پاک ان سے نمٹ لیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عنقریب تمہارے لیے اللہ پاک ان کو کافی ہو جائیں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون عیسائیوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے تبسمہ کے نام سے، یا استباغ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ان کے دین میں جب کوئی نیا شخص داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص رنگ ہوتا ہے، زرد رنگ، کہ اس کا پانی ملا کر پانی میں اس کو ملا کر پھر اسے غسل دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اسی طرح ان کے ہاں جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے عیسائیوں کے ہاں، تو اس کو بھی پانی سے، یہ خاص قسم کا پانی ہوتا ہے، اس میں رنگ ڈالتے ہیں، اس سے اس کو نہلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ سارے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں یہ سب گناہگار ہوتے ہیں، سب گناہگار ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کا جو ان کا کفارہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ غسل کر لے، پھر اس کے بعد اس کی دین کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ ان کا ایک باطل اور غلط عقیدہ ہے، گویا وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے بہتر اللہ سے رنگ چڑھانے میں۔ جو توحید کا رنگ اللہ پاک چڑھائے، اس سے بہتر رنگ کون سا چڑھ سکتا ہے؟ سب سے بہتر رنگ تو ایک مسلمان کے اوپر کے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا پھر مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا جو رنگ چڑھایا ہوا ہے ساری مخلوق پر، خاص طور سے مسلمانوں پر، توحید کا جو رنگ ہے، اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے چڑھانے کے اعتبار سے، کہ جو رنگ یعنی توحید کا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ جبکہ وہ ہمارے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہاں اتنی بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے اخلاص کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب
کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم الصلوات و تسلیمات والاسباط اور ان کے نسل کے لوگ، خاندان کے لوگ، کانوا ہودن او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں سے ان کے پاس جو گواہی آئی ہے اس کو چھپا دے۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، کتم، کہ چھپا لے، شہادتاً، گواہی، عندہ، کہ اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو جو کتابیں ملی، جو دین ملا، اس میں یقیناً ان کو معلوم تھا کہ نبیوں نے کبھی بھی شرک کی بات نہیں کی، اور نبیوں نے ہمیشہ توحید خالص کی بات کی ہے، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی بات کی ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کی حقانیت کے دلائل وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کی صورت میں کوئی کتاب آئی ہو اور وہ اس کو چھپا لے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ جل جلالہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت ہے، قد خلت، کی جو گزر گئی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کما لیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس سے متعلق کہ جو وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا۔ آگے ان کا دوسرا جو اعتراض ہوتا تھا تحویل قبلے کی وجہ سے، کہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے تو یعنی ان کو قبلے کی تحویل کا حکم دیا کہ قبلے سے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ یعنی الف لام میم وہ پورا ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ اس میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اللہ جل جلالہ قبول بھی فرما لے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے۔ آگے 29 پارے رہ گئے ہیں، اس کی بھی صحیح اور اچھے انداز میں، اس سے بہتر انداز میں اللہ پاک ہمیں اس کو بیان کرنے کی اور اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کی نفسانی اور شیطانی شرور سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔